غلام اگر نہ ہو آزاد کرنے کے لیے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ بھی بڑی سخت گزرنے کی بات ہے. ایسے بھی تو ہیں کہ روزے رکھنے کی ہمت ہی نہ ہو ان کے اندر. روزوں کے احکام میں قرآن نے کہا ہے والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کہ جو بمشکل روزہ نبھا سکتے ہوں وہ روزہ نہ رکھیں, وہ ایک محتاج کا کھانا دے دیا کریں. تو ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں اس قسم کے کہ جو ہمت نہ رکھیں روزے کی, تو ان کے لیے فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا, جو اس کی بھی ہمت نہ رکھے تو 60 بھوکوں کے کھانے کا انتظام کرے. تو وہ جو جہالت میں غصے میں آ کے اس نے یہ کچھ کہہ دیا تھا, اس کے ازالے کے لیے متاسف تو وہ خود ہوا ہے, ندامت اس کو ہوئی ہے اپنے کیے کے اوپر. پہلی شرط تو یہ ہے, اسے توبہ کہتے ہیں نا. اور اس کے بعد اس کا کفارہ آئندہ کے لیے یوں ہی منہ سے پھٹ پھٹا کے یہ باتیں نہ کر دیا کرو. یہ ہے جو کفارہ قرآن نے قرار دیا. آپ کے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ غصے میں آ کے وہ میاں صاحب وہ بیوی سے کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق. 3 دفعہ کہنا ضروری ہے. وہ نیلامیاں جو ہوتا ہے وہ 3 دفعہ کہتا ہے نا, 1 2 3. ہاں 3 دفعہ اگر اس نے کہہ دیا ایک سانس میں تو وہ طلاق ہو گئی, ختم. قرآن نے تو یہ کچھ کہنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ ہے اس کا کفارہ. لے تو یہ تو خدا تھا نا جس نے یہ کچھ کیا. اس نے کہا کہ نہیں تھا, معاملہ اب ہمارے بس میں ہے. 50-60 برس کی وہ محترمہ خاتون, سر سفید ہوا, بیٹے بیٹیوں والی نہیں ہے, نواسے نواسیوں والی بھی ہے. کیا بیٹھے طلاق طلاق طلاق. اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے. ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, کیا کیا جائے گا صاحب. کہنے لگے کہ اب تو اس کے لیے صورت یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے, میری بیٹیاں معاف رکھیں, مجھے پورا ان کا حکم دہرانا پر شادی کرے, یوں ہی رسمی نکاح نہیں کرے, ایک شب کی کم از کم ہم بستری بھی کرے. دوسری صبح کو وہ شخص اس کو طلاق دے دے, پھر اس کے بعد یہ اس کی بیوی بن سکتی ہے. یہ آپ کی شریعت حقہ کا فیصلہ ہے جسے یہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں. آئلی قوانین کے خلاف جو شور مچا رکھا ہے وہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ یہ قوانین اس قسم کی طلاق کو طلاق ہی نہیں محسوب کرتا. یہ ہے وہ جو قانون وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے نافذ ہو, اسے حلالہ کہتے ہیں. اس بیوی کو پھر اس خاوند کے لیے حلال قرار دینے کے لیے اس پہ طلاق پڑ گئی. سوچ رہے ہیں آپ؟ اور پھر یہ تو معاملہ میاں بیوی کا بھی نہیں ہے. نکاح کا معاہدہ, عقد جو ہے, اگریمنٹ جو ہے, کانٹریکٹ جو ہے, وہ تو ان دونوں میں تھا. توڑنے کا حق ایک ایسی پارٹی کو جس نے کبھی ان کو دیکھا تک بھی نہیں. وہ آپ نے اگلے دن پڑھ دیا ہوگا طلوع اسلام میں ہی, وہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جتنی خواتین تو وہ کہتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو اس نفرت سے نام ان کا لیتے ہیں. وہ جن کے پاؤں کے نیچے جنت بھی کہتے ہیں تو گالیاں بھی دیتے ہیں, کہ جنہوں نے یہ ڈیمانسٹریشن کی تھی یہ ان قوانین کے خلاف جو ان کے متعلق بن رہے تھے یا نہیں بنے تھے, وہ جو یہاں ڈیمانسٹریشن جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے تھوک کے بھاؤ سے. پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کی تعداد میں تھی, نکاح ٹوٹ گیا. اب جب نکاح ٹوٹ گئے تو پھر جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ, کسی اور مرد سے جا کے وہ شادی کرے, طلاق ہو گئی نا.
پھر وہی حلالہ ہو، پھر یہ قصہ ہو. اور ایسے کیسز آئے کہ وہ کوئی ملتا نہیں ہے جو اس طرح سے ایک رات کے لیے شادی کر دے. یہ واقعات آئے ہیں میرے علم میں. مولوی صاحب نے کہا کہ اب تمہاری مجبوری ہے تو اب اور نہیں ملتا کوئی تو چلیے میں ہی اپنے آپ کو جھونک دیتا ہوں اس آگ میں. یہ کچھ کیا. دوسری صبح انہوں نے کہا کہ مولانا وہ شرط پوری ہو گئی، اب طلاق دیجئے. کہنے لگے وہ رات کی بات رات میں گئی، اب میں طلاق بات کچھ نہیں دے سکتا. جی یہ کیسے لا رہے ہیں، وہ طلاق دیتے نہیں اور کوئی دلا ہی نہیں سکتا، باقاعدہ نکاح ہوا. قرآن نے کہا تھا لا تتخذوا آیاتنا ہزوا، ہمارے احکام کو مذاق نہ بناؤ، ان کی ہنسی نہ اڑاؤ. اس سے زیادہ ہنسی بھی اڑائی جا سکتی ہے. تلک حدود اللہ، یہ خدا کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو نہ توڑا. للکافرین عذاب علیم، ان کو توڑنے والے جو ہیں ان کو کافر کہا گیا ہے، ان کے لیے عذاب علیم کہا گیا، دردناک عذاب. اور اس سے زیادہ دردناک عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے جس میں بحثیت قوم کے ہم سارے گرفتار ہیں. عزیزان من، سورہ المجادلہ کی 4 آیت تک ہم آ گئے، 5ویں آیت سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.